السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، اگر انسان کو اپنے دشمنوں کا پتہ ہو تو وہ ان کے حملوں سے بچ سکتا ہے۔ چھپے ہوئے جسمانی دشمن تو نقصان دہ ہوتے ہی ہیں، مگر روحانی دشمن ان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اگر جان چلی جائے تو انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اگر روح پر حملہ ہو تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، اور دوسرے سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم اسے دشمن بنائے رکھو۔ شیطان ایسا بدبخت اور مردود ہے کہ وہ خدا کا بھی دشمن ہے اور خدا کے بندوں کا بھی دشمن ہے۔ ہمیں اس دشمن کے مکر و فریب کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب چور کو پتہ چل جاتا ہے کہ مالک مکان کو میرا پتہ چل گیا ہے تو پھر وہ اس گھر میں آنا جانا چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ میرے مکر و فریب سمجھ چکا ہے تو وہ بھی اس سے نا امید ہونے لگ جاتا ہے، پھر اس کے جال کام نہیں آتے۔ میرا جس دوست اور بزرگوں، قرآن مجید میں شیطان کی پوری ہسٹری اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، کان من الجن، کہ وہ یعنی شیطان جنوں میں سے تھا، اس نے بڑی عبادت کی، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیے، حتیٰ کہ اس کو بڑا قرب ملا۔ کثرت عبادت کی وجہ سے اس کا نام طاؤس الملائکہ پڑ گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے خلیفہ ہوں گے، اور فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے پوچھا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اس سے زیادہ بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اس نے اپنے بہتر ہونے کی یہ توجیہ پیش کی کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اور آگ کے شعلے اوپر کو اٹھتے ہیں، گویا کہ ان میں بلندی کی طرف رجوع ہوتا ہے، جبکہ اس آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی میں پستی ہوتی ہے، اس لیے میں بلند مرتبہ ہونے کے باوجود پست مرتبہ چیزوں کو سجدہ کیوں کروں؟ سجدے کا انکار کر کے شیطان نے دو کام کیے۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے اجماع کی مخالفت کی اور پوری دنیا میں اجماع کا پہلا مخالف بنا۔ دوسرے لفظوں میں وہ پوری دنیا میں سب سے پہلا غیر مقلد بنا۔ سارے فرشتے ایک طرف تھے اور وہ اکیلا ایک طرف تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے تو فرما دیا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، مگر نہیں، میں کسی کو کیوں مانوں؟ میں نہیں مانتا، میں تو وہ کام کروں گا جو میرے دل میں آئے گا۔ اور اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے برا قیاس کیا۔ اس نے قیاس کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، حالانکہ بہتر تو وہ ہوتا ہے جسے پروردگار عالم بہتر کہے، مگر وہ دھوکہ کھا گیا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسے اس وقت کس چیز کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ اسے اس وقت میرے عزیزو میں یعنی انا کا نشہ تھا۔ شراب کا نشہ چھوٹا ہوتا ہے اور میں یعنی انا کا نشہ اس سے بڑا ہوتا ہے۔ جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو پروردگار عالم نے فرمایا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میرے دربار سے، پس تو مردود ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور بات بھی کہہ دی، اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،
کہ قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برسیں گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے پھٹکار دیا تو اس کے برے انجام سے فرشتے تھر تھر کانپنے لگے۔ شیطان بدبخت اور مردود ہے، وہ اس وقت بھی یہ باتیں سن رہا ہوگا اور اسے غصہ بھی آ رہا ہوگا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اسے غصہ آئے، جب ہم نے پروردگار عالم کی پناہ مانگی ہے تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہے۔ وہ اتنے بڑے عبرتناک انجام کے باوجود کہنے لگا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے اپنے دربار سے پھٹکار تو دیا ہے، اب میری دعائیں تو قبول کر لیجئے۔ یہاں علماء کرام نے ایک نقطہ لکھا ہے، چونکہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی، اس لیے اس کو یہ نقطہ معلوم تھا، پتہ تھا کہ اللہ رب العزت والجلال کی ایک صفت رحمت بھی ہے اور ایک صفت غضب بھی ہے، اور دونوں اس سے جدا نہیں ہوتی۔ عین غصہ کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ رحیم ہوتے ہیں، لہٰذا اگرچہ وہ اس وقت مجھ سے غصے اور جلال میں ہیں مگر رحمت کی صفت بھی ہے۔ چنانچہ اس نے دعا مانگی، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، انک من المنظرین، کہ بے شک قیامت تک کے لیے تجھے مہلت دی گئی۔ یہاں حضرات علماء کرام نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العزت والجلال شیطان جیسے مردود کو غصے اور جلال کے عالم میں مہلت دے دیتے ہیں تو اے امت محمدیہ کے غلام، تو اگر اللہ سے خوشی کی حالت میں مہلت مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مہلت کیوں نہیں عطا فرمائیں گے۔ شیطان نے سوچا کہ آدم کو تو جنت میں جگہ مل گئی ہے اور میں راندہ درگاہ بن گیا ہوں، اسی لیے کسی نہ کسی طرح ان کو جنت میں سے نکلوانا چاہیے۔ چنانچہ وہ اس کوشش میں لگ گیا، اس کے پاس وقت کی تو کمی تھی ہی نہیں، اسے بس ایک ہی کام تھا، اس نے سوچا کہ میں کس طریقے سے اس کو جنت سے نکلواؤں۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو یقین دلانا مشکل ہے، لیکن ان کی اہلیہ تو ایک عورت ہے، میں ان کے سامنے جا کر قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو گے مگر فلاں درخت کا پھل نہ کھانا۔ شیطان اماں حوا کے پاس گیا اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں آپ کو ایک ایسا کام بتاؤں جس کو کرنے سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، کوئی آپ کو نکال ہی نہیں سکے گا اور تمہیں ایسی شاہی ملے گی جو کبھی واپس نہیں لی جائے گی۔ شیطان نے جب یہ خیال دل میں ڈالا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، رب کریم نے ہمیں منع فرمایا ہے اس لیے ہم نہیں کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا تو شیطان پیچھے نہ ہٹا بلکہ ایک اور پوائنٹ لے کر آیا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اس وقت آپ فلاں درخت کے قریب کھڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تو خاص اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، ایسے تو اور کئی درخت ہیں، آپ خاص اس درخت سے نہ کھائیں بلکہ اور درخت سے کھا لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم نہیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں۔ جب کوئی قسم کھا کر بات کرے تو دوسرے بندے کو یقین آ جاتا ہے، اب وہ قسمیں کھا رہا ہے، لہٰذا جب اس نے بار بار قسمیں کھائی تو اماں حوا کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جنت ہے اور یہاں اللہ کا قرب ہے، اگر ہم اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس وقت ان کے ذہن میں بالکل بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خاص اس درخت کا پھل کھانا نافرمانی ہے، اس کے علاوہ اور درختوں سے پھل کھانا نافرمانی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے آدم کے اندر معصیت کا ارادہ نہیں پایا، یعنی ان کے دل میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ میرا جس دوست اور بزرگوں، اس سے آگے کی کہانی انشاءاللہ بہت جلد میں اب حضرات کے سامنے لے کر حاضر خدمت رہوں گا۔
میرے محترم بزرگ اور دوستوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، اگر میری بات آپ کو پسند آ رہی ہو تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل SSK قاسمی نالج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دباتے چلیں، اور ساتھ ہی ساتھ لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ میری ہر بات آپ تک جلد از جلد پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات